3 دن پہلے میرے اپنے بیٹے دانیال اور بہو مریم نے مجھے اور میرے شوہر یوسف کو مری کی پہاڑیوں سے تقریباً 100 فٹ گہری کھائی میں دھکا دے دیا۔ جب میں ٹوٹی ہوئی ہڈیوں اور بہتے خون کے ساتھ نیچے پڑی تھی، یوسف نے مجھے مدھم سی آواز میں یہ کہا، ہاجرہ بالکل حرکت مت کرنا، مردہ بن جاؤ۔ مگر سب سے ہولناک بات یہ نہیں تھی کہ میرے بیٹے نے مجھے کھائی میں دھکا دے دیا، بلکہ سب سے ہولناک سچ وہ تھا جو یوسف نے اسی کھائی کے نیچے مجھے بتایا، ایک راز جو ہمارے اپنے بچوں نے 25 برس تک ہم سے چھپائے رکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ پیسے کی ہوس انسان کو اس حد تک اندھا کر دیتی ہے کہ اس کے لیے اپنے خونی رشتے جو ہیں ان کی اہمیت بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ کیا بہن اور کیا بھائی، کیا ماں اور کیا باپ۔ آج کی یہ جو ٹرو سٹوری میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، یہ فیملی یہاں پہ UK میں برمنگھم میں رہتی تھی، ہاجرہ اور یوسف کا خاندان۔ اور اس کو سننے کے بعد آپ کا اپنی فیملی کے بارے میں سوچنے کا انداز بھی یقینی طور پہ بدل جائے گا۔ وہ بچے جن کے لیے کہ ماں باپ زندگی بھر محنت کرتے ہیں اور اپنے راتوں کی نیند جو ہے اس کو بھی قربان کر دیتے ہیں، اپنے دن کا سکون اس کو بھی قربان کر دیتے ہیں، وہی بچے اگر آپ کی اپنی جان کے دشمن بن جائیں صرف چند ایک پیسوں کی خاطر، تو ایسے میں ان والدین کے دل پر کیا بیتتی ہے۔ ہاجرہ کی عمر کوئی تقریباً 60 سال کے قریب ہوگی اور یوسف کی عمر کوئی اراؤنڈ 70 کے پاس ہوگی، اور یہ لوگ برمنگھم میں رہتے تھے۔ یوسف کی ایک چھوٹی سی حلال کسائی کی دکان تھی اور ہاجرہ یہاں پہ برمنگھم کے ایک مقامی جو پرائمری سکول ہے اس میں ٹیچنگ اسسٹنٹ کی جاب کر رہی تھی۔ ان کا ایک چھوٹا سا سادہ سا گھر تھا لیکن محبت سے بھرا ہوا تھا۔ صبح کی اذان کی ریکارڈنگ کی آواز اور چائے کی خوشبو، کھڑکی کے باہر برطانوی بارش کی ہلکی سی بوندیں، بس یہی ان کی زندگی تھی۔ ہاجرہ اور یوسف کے 2 بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے کا نام حمزہ جو کہ بڑا ہی نرم دل اور ذمہ دار انسان تھا، جبکہ چھوٹا بیٹا دانیال جو کہ خاموش اور اندر ہی اندر کچھ سوچنے والی طبیعت رکھتا تھا۔ ہر اتوار کو یہ لوگ اکٹھے ہو کر ایک ہی ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے اکٹھے بریانی کھایا کرتے تھے۔ پاکستان میں اپنے گاؤں کی باتیں ہاجرہ اور یوسف اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کیا کرتے تھے اور خواب دیکھتے تھے کہ ایک دن ریٹائر ہو کے یہ لوگ مانچسٹر کے قریب کوئی چھوٹا سا گھر خریدیں گے، یعنی کہ ایک ویلیج میں جا کے وہاں پہ اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں گے۔ اب ہاجرہ اور یوسف کو یہ لگتا تھا کہ یہ ایک مکمل خاندان ہے، ایک ہیپی فیملی کے طور پہ ان کی زندگی گزر رہی ہے، لیکن ہاجرہ اور یوسف دونوں غلط تھے۔ دراصل جب یہ انسیڈنٹ ہوا نا، جب یہ ہاجرہ اور یوسف کو ان کے بیٹے دانیال اور بہو مریم نے کھائی میں دھکا دے دیا، اس سے کوئی 25 سال پہلے کی ایک رات حمزہ کی عمر 20 برس کی تھی جب وہ ایک رات گھر واپس نہیں آیا۔ اگلی صبح پولیس نے اطلاع دی کہ وہ ایک نہر کے کنارے مردہ حالت میں پایا گیا ہے۔ کہا یہ گیا تھا کہ حمزہ کا پاؤں وہاں سے پھسل گیا اور وہ گر کے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ ہاجرہ چونکہ ایک ماں تھی اور اس کے ایک جوان بیٹے کی اس طرح سے اچانک سے ڈیتھ ہو گئی تھی، اس وجہ سے اس نے مزید انویسٹیگیشن میں حصہ نہیں لیا، اس نے مزید سوال جواب نہیں پوچھے کیونکہ اس کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ لیکن دانیال اس رات، یہ جب یہ انسیڈنٹ ہوا نا، اس کے بھائی حمزہ کی ڈیتھ ہوئی، اس رات دانیال بہت ہی عجیب حد تک پرسکون تھا۔ اسے نہ تو اپنے بھائی کی وفات کا کوئی دکھ تھا اور نہ ہی کوئی رنج تھا۔ اب جب ہاجرہ اور یوسف کو ان کے بیٹے دانیال نے کھائی پہ سے دھکا دیا نا، تو اب یہ وہاں پہ زخمی حالت میں لیٹے ہوئے تھے اور اسی زخمی حالت میں یوسف نے اپنی بیوی ہاجرہ کو یہ کہا کہ ہلو مت، ایسے ہی پریٹینڈ کرو کہ جیسے ہماری ڈیتھ ہو گئی ہے۔ ہاجرہ اور یوسف دونوں آنکھیں بند کیے ہوئے یہی پریٹینڈ کر رہے تھے کہ یہ اب مردہ حالت میں ہیں۔ جب یوسف نے اپنی بیوی ہاجرہ کو ایک بہت ہی ہولناک قسم کی سچائی بتائی اور یوسف نے یہ کہا کہ میں نے دیکھا تھا ہاجرہ، وہ دونوں لڑ رہے تھے۔ حمزہ نے دانیال کو کہا تھا کہ وہ ہمارے اکاؤنٹ سے پیسے چرا رہا ہے، اس کے پاس ثبوت بھی تھے۔ دانیال نے غصے میں حمزہ کو دھکا دے دیا اور یہ جو حمزہ کی وفات آج سے 25 سال پہلے ہوئی تھی نا،
وہ کسی حادثے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے اپنے بھائی دانیال کی وجہ سے ہوئی تھی۔ یہ سب کچھ سن کے نا ہاجرہ کی ایک طرح سے سانسیں رک گئیں اور اس نے پوچھا کہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ پھر جی ہاجرہ کے شوہر یوسف نے اسے یہ بتایا کہ دانیال بھی میرا بیٹا تھا، میں ایک بیٹا پہلے ہی کھو چکا تھا، مجھے پتا تھا کہ حمزہ اب اس دنیا میں نہیں رہا ہے، اب اگر میں دانیال کے اگینسٹ گواہی دیتا یا آئی وٹنس بنتا تو ہمارا دوسرا بیٹا بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا اور آف کورس اس کو عمر قید کی سزا ہونی تھی۔ اب جی دانیال نے نا اپنے باپ کی اس خاموشی کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ وہ سالوں تک اپنے باپ اور ماں دونوں کے اکاؤنٹ سے تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے نکالتا رہا۔ اب باپ نے جان بوجھ کے نا آنکھیں اس کے اوپر بند کر لی تھیں۔ اسے لگا کہ ٹھیک ہے، مطلب سب کچھ ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ وقت گزرے گا، دانیال خود سنبھل جائے گا اور زندگی میں کس طرح سے زندگی کو لے کے آگے بڑھنا ہے نا، یہ اس چیز کی اس کو سمجھ آ جائے گی۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ کاروبار میں ڈوب چکا تھا۔ اس کو جب اپنے بزنس میں لاس ہوا اور اس کے اوپر کافی سارے لونز جو تھے وہ چڑھ گئے، تو اس کے لیے اس کے پاس صرف ایک ہی ذریعہ اور ایک ہی راستہ اس کے پاس ان مسئلے مسائل میں سے نکلنے کا باقی بچا تھا، اور وہ تھا جی ان لوگوں کی انشورنس کے پیسے، یعنی کہ ماں باپ کی انشورنس، لائف انشورنس کے پیسے، ان کی طرف سے آنے والی انہیریٹنس، وراثت کا حصہ اور گھر جس میں کہ یہ لوگ رہ رہے تھے۔ اب دانیال کو یہ لگا کہ اگر یہ اپنے ماں اور باپ دونوں کو راستے سے ہٹا دے گا تو اس کے پاس بیٹھے بٹھائے کافی ڈھیر ساری دولت آ جائے گی، اور اس کی زندگی کے جتنے بھی مسئلے ہیں، جو بھی اس کا بزنس میں لاس ہو چکا ہے، جتنے بھی لون اس کے اوپر آ گئے ہیں نا، اب وہ ان کو پے آف کرنے کا یہی ایک طریقہ باقی بچا ہے۔ اب جی دانیال نے یہ سب کچھ، یعنی کہ اپنے ماں باپ کو جو دھکا دیا تھا نا، یہ سب کچھ ایک پلاننگ کے تحت تھا۔ اس نے پچھلے 6 مہینے سے اپنی بیوی مریم کے ساتھ مل کے یہ سب کچھ پلان کیا تھا، اور یہ بار بار اپنی ماں اور باپ ہاجرہ اور یوسف کو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو نا اب پاور آف اٹارنی مجھے دے دینی چاہیے، میں ہی اب آپ کا ایک اکلوتا وارث ہوں، آپ لوگ اب بوڑھے ہو گئے ہیں۔ اور مریم آگے سے مزید اس کے اوپر بٹرنگ یہ کرتی تھی کہ ہم آپ لوگوں کی حفاظت چاہتے ہیں، لیکن یوسف نے ان چیزوں کو وقت کے اوپر بھانپتے ہوئے نا اپنی جو ول تھی، جو وصیت تھی، اسے وقت پہ ہی چینج کر لیا تھا، اور اس بات کا نا دانیال اور مریم کو بالکل بھی پتہ نہیں تھا۔ اب جب دانیال اور مریم نے یہ دیکھا نا کہ پاور آف اٹارنی یہ لوگ ہمارے نام پہ نہیں کر رہے، تو پھر اس کے بعد انہوں نے ایک دوسرا پلان بنایا، اور وہ یہ تھا کہ ہم لوگ پاکستان چلتے ہیں، وہاں پہ مری پھر پھر کے آتے ہیں، اور یہ فیملی ٹرپ لے کے نا دانیال اور مریم اپنے ساس و سسر کے ساتھ، یعنی کہ ہاجرہ اور یوسف کے ساتھ یہ لوگ مری چلے گئے سیر کرنے کے لیے۔ اب جی یوسف اندر ہی اندر سے نا یہ سب چیزیں بھانپ چکا تھا، لیکن کیا کہ بھی فیملی کی خاطر اب یہ لوگ نا مری چلے گئے۔ وہاں پہ جا کے جی مریم نے نا اب ایک دن پلان کیا کہ ہم لوگ باہر پہاڑیوں پہ جائیں گے، وہاں پہ جا کے اپنی کچھ تصویریں وغیرہ لیں گے۔ اب جی مریم نے نا وہاں پہ جا کے کیمرہ نکالا کہ مسکرائیں آپ لوگ، میں آپ لوگوں کی تصویریں لیتی ہوں، جبکہ دانیال اپنے ماں اور باپ کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا۔ اب بار بار یہ لوگ نا یہی کہی جا رہے تھے کہ بھی یہاں سے ویو اچھا نہیں آ رہا، آپ تھوڑا سا اور پیچھے ہو جائیں، تھوڑا سا اور پیچھے ہو جائیں، اور پریٹینڈ یہ کر رہے تھے کہ دانیال ان کے پیچھے کھڑا ہے، جبکہ پھر ان لوگوں نے کیا کیا کہ اچانک دانیال وہاں سے پیچھے سے ہٹ گیا اور اس نے اپنے ہی ماں اور باپ دونوں کو وہاں سے دھکا دے دیا۔ ہاجرہ اور یوسف دونوں ایک گہری کھائی میں گر چکے تھے، خون میں لت پت تھے، اور گرنے کی آواز اتنی زیادہ تھی کہ صاف پتہ چل رہا تھا کہ بھی یہ لوگ اب نہیں بچے ہوں گے، ان کی ہڈیوں کی آواز تھی، اور ایسے وہاں پہ سناٹا سا چھا گیا تھا۔ جب اسی لمحے یوسف نے یہ سرگوشی کی کہ ہاجرہ ہلو مت، مردہ بن جاؤ۔ اب یہ ہاجرہ اور یوسف دونوں زندہ تھے، لیکن لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ لوگ مر چکے ہیں۔ ان کی بہو مریم نے یہ کہا کہ بالکل ویسا ہی ہوا ہے جیسا کہ ہم لوگوں نے پلان کیا تھا۔ یوسف کا موبائل سب ریکارڈ کر رہا تھا۔ ریسکیو ٹیم اسی وقت آئی اور ان لوگوں کو ہسپتال لے کے جایا گیا، اور اس کے بعد جی یوسف نے نا اپنی آنکھیں وہاں پہ ڈاکٹر کے سامنے کھولیں، اور وہاں پہ اس نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ دانیال اور مریم کو ہاسپٹل کے ویٹنگ روم سے ہی گرفتار کر لیا گیا۔ یوسف نے اپنا کھل کے بیان ریکارڈ کروایا، اور چونکہ یوسف کو پہلے سے پتا تھا کہ اس کا بیٹا دانیال اس حد تک گر سکتا ہے، اس نے سیکریٹلی اپنا موبائل فون کا کیمرہ آن کیا ہوا تھا، جو کہ ہر چیز کا چیختا ہوا ثبوت تھا۔ وہاں پہ یوسف نے اپنے بیٹے دانیال کے اوپر نہ صرف اپنے قتل کا مقدمہ درج کروایا، بلکہ اپنے بیٹے حمزہ کی موت کا بھی ذمہ دار
دانیال کو ہی ٹھہرایا۔ اب جب پولیس دانیال کو اریسٹ کرنے کے لیے آئی نا، تو اس وقت دانیال زور زور سے چیخنے اور چلانے لگا، یہ تو ناممکن ہے، وہ لوگ تو مر گئے تھے، اور اس کو ایک لمحے کے لیے بھی دکھ نہیں تھا کہ اس کے ماں باپ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ اب یہ جو اس کا جملہ تھا نا کہ یہ تو ناممکن ہے، وہ لوگ تو مر گئے تھے، اس کا یہی جملہ اس کے خلاف ثبوت بن چکا تھا۔ پھر جی یہ کیس عدالت میں چلا، اور وہاں پہ یوسف نے اور ہاجرہ نے جب اپنے بیٹے کی آنکھوں میں دیکھا نا، تو دانیال کو کوئی بھی شرمندگی نہیں تھی، اور آگے سے پھر یوسف نے اپنے بیٹے دانیال کو یہ کہا کہ میرا بیٹا تو اس رات ہی مر گیا تھا جب اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا، یہ جو آج میرے سامنے کھڑا ہے نا، یہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ بہرحال جی، چونکہ یہ لوگ یہاں پہ برمنگھم کے رہنے والے تھے، اس کا یہ کیس جو تھا نا وہ یہاں پہ سنا گیا برمنگھم کی عدالت میں، اور ان لوگوں نے اس کو دانیال کو عمر قید کی سزا سنائی، اور اسی طرح سے مریم کو بھی عمر قید کی سزا ہو گئی۔ اس واقعے کو 1 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، اور ہاجرہ اور یوسف اب اس وقت برمنگھم میں اپنے اسی چھوٹے سے گھر میں رہ رہے ہیں، اور دانیال کے بیٹے اور بیٹی کی کفالت یہ لوگ خود سے کر رہے ہیں، اور ان کو یہ سچ بتاتے ہیں کہ آخر ان کے والدین نے کیا کیا۔ مگر ہاجرہ اپنے پوتے اور پوتی کو یہی سکھاتی ہے کہ اپنے والدین سے کبھی بھی نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ ہاجرہ ہر رات ان کو حمزہ کے بارے میں بھی بتاتی ہے، اور اس کی ایمانداری، اس کے خواب اور اس کی مسکراہٹوں کے بارے میں، اور اس کے سچے دل کے بارے میں بھی بتاتی ہے، اور ہاجرہ یہ بتاتی ہے اپنے پوتے اور پوتیوں کو کہ میں نے زندگی سے یہ سیکھا ہے کہ خاندان صرف خون کا رشتہ نہیں ہوتا، خاندان سچ، امانت اور محبت سے بنتا ہے، اور اگر زندگی میں یہ چیزیں ختم ہو جائیں تو رشتہ صرف ایک سایہ ہی بن کر رہ جاتا ہے۔ آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ ایسی اولاد کے ساتھ والدین کو آخر کون سا سلوک اپنانا چاہیے، جو کہ نہ صرف اپنے سگے بھائی بلکہ اپنے ماں باپ کی جان تک کے دشمن بن جائیں، صرف اور صرف اپنے ان مالی مشکلات میں سے باہر نکلنے کے لیے۔ حالانکہ دانیال چاہتا تو اپنے باپ کے ساتھ اپنی مشکلات کو شیئر کر دیتا، تو باپ نے خود بخود یہ ساری دولت اور جائیداد اپنے بیٹے کو دے دینی تھی، کیونکہ وہی ان کا ایک اکلوتا وارث تھا۔ لیکن دانیال نے 2 نمبری کا راستہ اپنایا، اپنی بیوی مریم کے ساتھ مل کے اپنے ہی ماں باپ کے قتل کا منصوبہ اپنی بیوی کے ساتھ مل کے رچایا، اور پھر اس کے اوپر عمل درآمد بھی کیا۔ اب یہ تو اللہ کی طرف سے کرنی ایسی تھی کہ ہاجرہ اور یوسف کی زندگی بڑھی ہوئی تھی، لیکن دانیال نے اس چیز کی کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کی جان لے دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, Allah Hafiz.